ممکن ہے کبھی کسی کی دعا قبول نہ ہوئی ہو اور وہ اسی کے سبب سے انکار خدا کر رہا ہو. ملے ہیں مجھ سے ایسے لوگ. آپ کوئی خدا ہوتا تو میری سنتا. میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں اور آج تک میری دعا قبول نہ ہوئی. تو کبھی کبھی دعا کی قبولیت اگر نہ ہو تو بھی انسان خدا کا انکار کرنے لگتا ہے. تو پروردگار عالم نے ان دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا، مسئلہ دعا کو بھی اور مسئلہ خدا شناسی کو بھی اس آیت میں، اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. پروردگار عالم نے اس آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں، نزدیک ہوں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، رشتہ منقطع نہیں ہے، اتصال برقرار ہے، میں قریب ہوں. اور جب بھی کوئی مجھے آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، تو میں اس کی آواز پر آواز دیتا ہوں. آپ ذرا لطف الہی دیکھیے اور اپنے اعزاز کو دیکھیے. آپ آواز دیں اور وہ آپ کی آواز پر آواز دے. خدا کی قسم، ذرا اس کی رحمت تو دیکھو، اس کا کرم تو دیکھو، اس کا لطف تو دیکھو، اس کا فیضان رحمت ہے. خالق و عظیم، اور ہم اس کے بندے، مخلوق، نافرمان. ہم پکاریں اور وہ ہماری آواز پر آواز دے. وہ آواز پہ آواز دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اذا دعانی، میں اسے جواب دیتا ہوں. بس اس کے بعد اب میرا تقاضا یہ ہے میرے حبیب، یہ کہہ دیجئے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں پکاروں تو میری آواز پہ بھی آواز، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھ پہ اعتماد تو کریں، مجھ پہ بھروسہ تو رکھیں. تو جناب والا ذرا اس انداز خطاب اور اس لطف کلام کو آپ محسوس کریں اور پھر مسئلہ دعا پر غور کریں. اس آیت میں خدا شناسی کی بات بھی ہے اور مسئلہ دعا بھی ہے، اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ ہماری آواز پر آواز دیں گے، میں تو ان کی آواز پر آواز دیتا ہی ہوں. ایک بات عرض کروں، اس آیت کی روشنی میں یہ دیکھیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بعد میں ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي بعد میں ہے. ذرا آیت کی لطافت دیکھیں. پہلے یہ ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی آواز پر آواز دیتا ہوں. یعنی ہم جب بھی پکاریں وہ بلا شرط ہماری آواز پر آواز دیتا ہے، وہ بلا شرط اپنے بندوں کی آواز پہ آواز دیتا ہے. اس کے بعد وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب تم بھی میری آواز پر آواز تو دو. تمہیں بھی تو یہ چاہیے کہ جب میں پکاروں تو تم بھی جواب دو اور مجھ پر بھروسہ رکھو. یعنی مجھے پکارتے ہو تو مجھ پہ بھروسہ بھی تو رکھو، اور جب میں پکاروں یہ بھروسہ رکھو دونوں نقطہ نظر سے. جب تم پکارتے ہو تو بغیر اعتماد کے نہ پکارو، پکارو تو پھر اعتماد بھی رکھو. ایسا نہ کرو کہ ابھی ہمیں پکارا اور ابھی اضطراب میں کسی اور کو پکارنے لگے. مجھے پکارا ہے تو بھروسہ بھی رکھو، اعتماد بھی رکھو، ایمان بھی رکھو. یہ ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ بھی ہے کہ جب وہ پکارے تب بھی اس اعتماد کے ساتھ اس کی آواز پر آواز دیں کہ اس نے پکارا ہے، تو اس کی پکار کے جواب میں اگر ہم اقدام کریں گے تو کبھی کوئی ضرر نہ ہوگا، کوئی گھاٹے کا سودا نہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ بھی تو بھروسہ ہو کہ اس نے پکارا ہے، اور اس کی پکار پر اگر ہم لبیک کہیں تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اگر بظاہر کسی کو ضرر یا گھاٹا نظر آ رہا ہو تو بھی اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے مقابل میں جو اجر ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ پہ اعتماد رکھیں، مجھ پہ بھروسہ رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد کی منزل تک پہنچ جائیں. اب یہ منزل رشد بجائے خود بہت بلند منزل ہے کہ دعا حقیقتاً اس پوری کائنات کی وجہ بقا، وہ کیفیت ہے جس کا نام ہے دعا. اس پوری کائنات کی
وجہ بقا جو کیفیت ہے اس کا نام ہے دعا. دعا کا فلسفیانہ پہلو اگر چھیڑوں گا تو پھر گفتگو بالکل دوسرے رخ پر چلی جائے گی. اور اسی لیے سال گزشتہ میں نے گزارش کی تھی کہ وہ آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ دعا کے فلسفیانہ پہلو کو اور اس کے ادبی پہلو کو، دونوں پہلوؤں کو پیش کر رہی ہے. آپ دیکھیں پروردگار عالم نے مسئلے کو کس طرح حل کیا ہے. کبھی بندہ خود سوال کرتا ہے تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ان سے کہو کہ دعا کر کے دیکھیں ہم ہیں کہ نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. یہ کہنے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ سوال جب میرے بارے میں ہو کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کوئی خالق بھی ہے، ہم کیسے مانیں کہ کوئی خالق بھی ہے. تو جہاں بہت سے فلسفیانہ دلائل ہیں، حکیمانہ دلائل ہیں، کلامی دلائل ہیں، منطقی دلائل ہیں، وہیں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میاں تجربہ کر کے دیکھو. ہم جس خدا کی بات کر رہے ہیں اسے پکار کے دیکھو، اگر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تب تو مانو. یعنی مسئلہ دعا، حقیقت دعا ایک برہانی حقیقت بھی حاصل کر لیتی ہے اور ایک تجربی حقیقت بھی، کہ خدا کے وجود پر ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے اور ایک تجربہ ہے. دعا ایک روحانی تجربے کا. اب عزیزو یہ سمجھو کہ دعا ایک روحانی تجربے کا نام ہے. دعا جنبش لب کا نام نہیں ہے. دعا حرکت زبان کا نام نہیں ہے. دعا صرف زبان سے چند الفاظ اور کلمات کے دہرانے کا نام نہیں ہے. دعا ایک روحانی تجربے کا نام ہے. جب تک دعا ایک خارجی حقیقت رہے گی کچھ حاصل نہ ہوگا. جب روحانی تجربہ بن جائے گی پھر اس کے آثار پیدا ہوں گے. اور دعا کے انواع کتنے ہیں، اقسام کتنے ہیں دعا کے. نماز کچھ نہیں ہے مگر ایک دعا، روزہ کچھ نہیں ہے مگر ایک دعا، حج کچھ نہیں ہے مگر ایک دعا. سمجھیے کیا عرض کر رہا ہوں. وہ تمام عبادتیں، وہ تمام شرعی رسمیں، وہ تمام رسوم شرعیہ کہ جو بندے کو خالق سے جوڑتی ہیں، ان کی تمام تر حقیقت یہ ہے کہ وہ دعا ہیں. اور دونوں اعتبار سے دعا ہیں. دعا کے دو معنی ہیں. خدا اگر پکارے، رسول اگر پکارے، امام اگر پکارے تو دعا بمعنی دعوت ہے. اور انسان جب اپنے خدا کو پکارے تو پھر دعا بمعنی طلب اور مناجات ہے. دین کا پورا جو نظام عبادات ہے وہ کچھ نہیں ہے، اس کی ماہیت دعا ہے، اس کی حقیقت دعا ہے. نماز ایک دعا ہے. نماز جب تک عادتاً پڑھیں گے آثار مرتب نہیں ہوں گے. میں ایک مثال دوں. ہم یہاں مجلس اعظم میں جب نوحہ پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، گریا ہوتا ہے، بے اختیار گریا ہوتا ہے. بے اختیار ہاتھ سینے پہ آ جاتا ہے، بے اختیار ہاتھ سر پہ آ جاتا ہے. جب ہم فضائل پڑھتے ہیں بے اختیار دل سے بات نکلتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. دل کی بند کلی کھل کے گلاب بن جاتی ہے. دل ہی نہیں، ہمارے تو چہرے بھی گلاب بن جاتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے طبیعتوں کی نفاستوں کا معیار یہ قرار دیا ہے کہ نام علی لے لو، چہرہ گلاب بن جائے تو سمجھ لو طبیعت نفیس ہے. درمیان میں یہ جملے بھی یاد رکھا کیجئے. علی کا نام ایمان ہی کی کسوٹی نہیں ہے. علی کا نام دیانت داری ہی کی کسوٹی نہیں ہے. علی کا نام طبیعت کی لطافتوں کی کسوٹی بھی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ ایک حقیقت. بہرحال اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ نظام عبادات کل کے کل دعا پر مبنی. نماز خود ایک دعا. پوچھتے ہیں لوگ
تو میں سمجھاؤں کیسے کہ نماز کا اثر کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے، آثار مرتب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے میں یہ مثال دے رہا تھا کہ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں یہاں آپ خوش ہوتے ہیں، ایک روحانی اثر مرتب ہوتا ہے. مصائب پڑھتے ہیں ایک اثر مرتب ہوتا ہے. لیکن یہی کیسٹ جب آپ کار میں لگا دیتے ہیں، اب آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ٹریفک لائٹ بھی دیکھ رہے ہیں، رش بھی دیکھ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور ذکر کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور وہ ذکر نوحہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا، توجہ ادھر نہیں، توجہ ذکر کی طرف نہیں ہے، تو ذکر کی اہانت بھی ہے. اور وہی بات، اب یہ طبیعت کی لطافت نہیں، خوش ذوقی نہیں، بد ذوقی کی دلیل ہے کہ آپ ایک مقدس اور پاکیزہ ذکر کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں. یعنی نعوذ باللہ بس چلتا تو میوزک لگا دیتے، اب میوزک نہیں ہے تو کچھ تو کان میں صدا آنی چاہیے، تو آپ نے اس کا بدل بنا لیا کہ کیسٹیں چل رہی ہیں، وہ چاہے منقبت کی ہوں اور چاہے نوحے کی ہوں. منقبت کی، نعت کی، حمد کی تو پھر بھی ایک بات ہے کہ بھائی فضائل ہو رہے ہیں، لیکن نوحہ ہو اور گریہ نہ ہو، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب اگر یہ معلوم روزمرہ کا تجربہ اب تو ہو گیا ہے کہ یہی ذکر یہاں ہو تو اثر رکھتا ہے، یہی ذکر وہاں ہو رہا ہے بے اثر ہے، تو اس کے معنی وہاں عادتاً سن رہے ہیں، یہاں ارادتاً سن رہے ہیں. وہاں جب سنتے ہیں تو وہ امواج صدا پردہ سماعت سے ٹکرا کر رزق باد ہو جاتی ہیں. جب یہاں سنتے ہیں تو یہ تذکرے روح میں تموج پیدا کر دیتے ہیں، رزق جان بن جاتے ہیں. وہاں یہی صدا رزق فضا بن گئی اور یہاں یہی آواز یہی ذکر رزق جان بن گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں اثر مرتب ہوا، وہاں اثر مرتب نہیں ہوا. نماز بھی ایک دعا ہے اور قرآن مجید کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے اور مکروہ باتوں سے، ناگفتنی اور ناشنیدنی باتوں سے روکتی ہے. مگر کب روکے گی؟ جب نماز حرکت جسم اور حرکت زبان اور حرکت لب سے آگے بڑھ کر روحانی تجربہ بن جائے. جب یہ تجربہ روح بن جائے گی نماز، پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ اس اثر کو مرتب نہ کرے، پھر اثر مرتب ہوگا. لیکن اگر عادتاً پڑھی جا رہی ہے، ارادتاً نہیں پڑھی جا رہی ہے، تو پھر اس میں آثار مرتب نہیں ہوں گے. اسی طرح تمام عبادات ہیں. اور دیکھیے دعا یقیناً زبان سے ہوتی ہے، زبان سے دعا کا اظہار ہوتا ہے، دعا دل سے ہوتی ہے. جیسے محبت زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، محبت دل سے ہوتی ہے. اسی طرح دعا کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، دعا دل سے ہوتی ہے. اب اگر کوئی عادتاً دعا پڑھنے کا عادی ہے تو اب ایک عادت بن گئی کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا ہے اور 100 صفحے کی دعاؤں کی کتاب روز ختم کرنی ہے، اور پھر عزیزوں سے کہنا ہے میں اتنی دعائیں روز پڑھتا ہوں. بس جہاں یہ ہوا وہیں دعا کی تاثیر ختم ہو گئی، میں اتنی دعائیں روز پڑھتا ہوں. اس کے کیا معنی؟ دعائیں پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں، دعائیں کرنے کی چیزیں. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے. اب جو کلمات معصومین ہیں، اب جو معصومین نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ بھی پڑھو، اس طرح سے پڑھو کہ صرف پڑھنے کا اطلاق نہ ہو، دعا کرنے کا اطلاق ہو. یعنی جب دعائے صباح پڑھیں تو دعا کے کلمات کے سانچے میں پوری شخصیت ڈھل جائے، زبان پر الفاظ ہوں، دل میں معانی. دعائے کمیل پڑھیں، زبان پر الفاظ ہوں، دل میں اس کے مضامین. نماز پڑھیں، امام سے پوچھا گیا. یہ جو سوالات ہم سے ہوتے ہیں کہ مولانا دنیا بھر کا حساب ہمیں نمازی میں یاد آتا ہے، نمازی میں یاد آتا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھو
تو جو نماز میں پڑھتے ہو کہ معانی اور مضامین میں غور کرتے رہو. جب بسم اللہ کہو تو زبان سے بسم اللہ نہ کہو، تمہاری روح یہ محسوس کرے کہ ہم اللہ کے نام کا سہارا لے رہے ہیں. بسم اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام کے سہارے سے. تو سہارا لینے کا تجربہ بھی تو نفس میں پیدا ہو، اور پھر یہ کیفیت ہوگی کہ جب تمہاری روح جب یہ محسوس کرے، یہ تجربہ کرے کہ ہم نے اس کا سہارا لے لیا، تو ممکن نہیں ہے کہ سہارا لینے کے بعد اس کا تمہیں کسی محاذ میں ناکامی ہو. اس لیے فوراً روح الحمد کہے گی. ادھر بسم اللہ کہا، ادھر مجبور ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کہنے پر. ممکن ہے کہ اس کا سہارا لو اور ناکامی ہو. اس کا سہارا لیتے ہی، اور دوہری سطح ہے الحمد کہنے کی. ایک سطح یہ ہے کہ حمد ہے اس کا کہ اس کا سہارا تو ملا، حمد ہے اس کی، شکر ہے اس کا کہ اس کا سہارا تو ملا. اور دوسری سطح یہ کہ اچھا سہارا ملا تو پھر کامیابی میں دیر کیا ہے. اگر ایک ایک کلمہ اس اعتبار سے ہو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بسم اللہ میں الرحمن الرحیم کیوں ہے، اور دوبارہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کیوں ہے. اس لیے کہ پہلے تجربہ نہ تھا، صرف تصور تھا کہ سہارا اس کا جو رحمان ہے اور رحیم. اور جب نفس کو تجربہ ہوا تو پھر نفس تصدیق کرے گا، ہاں ہاں سچ میں وہ رحمان ہے اور رحیم. اور جہاں اس کی بے پناہ رحمانیت اور رحیمیت کا تصور آیا، وہیں انسان دنیا سے بیزار و بے نیاز ہو کر آخرت کی طلب میں آگے بڑھے گا. اور جب کہے گا کہ یہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو پھر ایسے خدا کو رکھنے والا، ایسے خدا کو ماننے والا، ایسے خدا کو سجدہ کرنے والا بھلا قیامت سے خائف کیوں ہو؟ بے اختیار کہے گا مالک یوم الدین. اور ابھی تک تو اب دیکھیے تجربہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. ابھی تک گویا وہ حقیقت پردہ غائب میں ہے، ابھی تک وہ حقیقت گویا پردہ غائب میں ہے. ہم کھڑے ہیں کسی حقیقت کے تصور میں، اور جیسے ہی سہارا لیا، سہارے کا تجربہ کیا نفس نے، اس کی حمد کی، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ادراک ہوا، اور جیسے ہی یہ روز آخرت کا تصور آیا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے سے نگاہ کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا. اب خطاب براہ راست ہے. اب تک خطاب براہ راست نہ تھا، اب جو پردہ ہٹا تو براہ راست دو بدو خطاب ہونے لگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جب پردہ بھی درمیان سے ہٹ جائے تو مجال ہے کہ فکر کہیں بھٹک جائے. اب بندہ ہے اور خدا، نہ کوئی فاصلہ ہے نہ فاصل، نہ کوئی حجاب ہے نہ نقاب. بندہ ہے اور خدا، خالق ہے اور مخلوق. اب اس تجربہ جاں کے بعد ممکن ہے کہ کہیں توجہ بھٹک جائے. اس لیے کہا گیا تجربہ روح ہونا چاہیے. اور جب اس سے براہ راست مانگیں گے کچھ تو جس کے پاس جو شے ہوتی ہے وہی عطا کرتا ہے. جس کے پاس جو شے ہوتی ہے وہی عطا کرتا ہے. ہم تو خدا کے ہاں پہنچے، ہم نے کہا پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہمیں راستہ دکھا دے. ہم گئے تھے خدا کے پاس راستہ پوچھنے، اور خدا نے کہا اب اگر راستہ دیکھنا ہے تو پھر ذرا ان ہستیوں کے پاس جاؤ. اب کھڑے ہیں خدا کے سامنے، تصور ہے محمد کا، تصور ہے علی کا، تصور ہے حسن کا، تصور ہے حسین کا، تصور ہے زہرا کا. الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اچھا اپنی طبیعتوں پر قابو پا جاؤ تو ایک جملہ اور کہوں. اب تک دنیا کہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بتائیے نماز میں ان کا تصور آ جائے تو شرک تو نہ ہوگا. میں کہتا ہوں نماز اس وقت تک نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان کا تصور نہ، نماز ہی نہیں ہوگی. سورہ حمد
ختم ہی نہیں ہوگا؟ انعمت علیہم کس پر نعمتیں ہیں؟ دیکھو لفظ کے ساتھ معنی فوراً ذہن میں آنے چاہیے. ہم نے کہا حمد شکر کے معنی آئے, تعریف کے معنی آئے. ہم نے کہا اللہ معبود کے معنی آئے. ہم نے کہا یوم الدین آخرت کا تصور آیا. ہم نے کہا ایاک نعبد عبادت کا تصور آیا. ہم نے کہا ایاک نستعین استعانت اور مدد کا تصور آیا. اہدنا الصراط المستقیم ہدایت اور صراط راستے کا تصور آیا. اب جب کہیں گے الذین ان لوگوں کا راستہ تو کچھ لوگوں کا تصور آئے گا کہ نہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ نماز ہو جائے اور محمد و آل محمد کا تصور نہ ممکن نہیں. بے نور ہے وہ نماز, بے معنی ہے وہ نماز. جس جو نماز ہو جائے اور اہل بیت کا تصور نہ. اور نماز نہیں, نماز کا صرف یہ ایک سورہ مکمل نہ ہوگا جب تک مودت کے دونوں رکن پورے نہ ہو جائیں. ان سے ولایت اور تولا اور گمراہوں سے تبرہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ وہ قرآنی تبرہ ہے جو ہر نماز میں واجب ہے. آپ سمجھو کہ نماز کیا ہے. دعا کا موضوع تھا نا, نماز خود دعا ہے, پوری نماز ایک دعا ہے. اور بطور خاص سورہ حمد یہ تو ہے ہی دعا. سورہ حمد وہ دعا ہے جو مصطفیٰ کا انشاء نہیں ہے, یہ پیغمبر کی تخلیق کی ہوئی دعا نہیں ہے. سورہ حمد وہ دعا ہے جو انشاء محمد ابن عبداللہ نہیں آئے, یہ کسی ہاشمی کی تخلیق نہیں آئے. سورہ حمد وہ دعا ہے جو انشاء مشیت ہے. سورہ حمد وہ دعا ہے جو پروردگار نے تعلیم فرمائی ہے کہ اس طرح دعا کرو. یعنی خدا خود کہتا ہے دعا کرو کہ ہمیں محمد اور آل محمد کا راستہ دکھا. اچھا جوانوں عزاداروں بتاؤ اب نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ وائے ہو تم پر اگر تم اللہ کی قائم کردہ فرض عزا کو اختیار نہ کرو. ارے نماز خود ایک مجلس ہے, نماز مکمل مجلس ہے. نماز میں فضائل ہیں, نماز میں مصائب ہیں. نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. تو قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں. جو اختصار ہو پیش نظر, نماز پڑھو, طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں. نماز بھی ایک دعا ہے, مجلس بھی ایک دعا. یہ مکمل مجلس ایک دعا ہے. کچھ نہ طلب کرو, یہاں آ جاؤ تب بھی تمہاری حاجتیں پوری ہوں. اور ایک بات کہوں, جب شریفوں کے گھر جایا جاتا ہے, جب کسی بزرگ کے گھر جایا جاتا ہے, جب کسی ذہین شخص کے گھر جایا جاتا ہے تو جا کر صرف اس کی مدح و ثنا کر دینا خلوص کے ساتھ کافی ہوتا ہے. حاجت بیان کرنا اس کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے. حاجت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں. آؤ اس کی حمد کرو, ثنا کرو, ذکر کرو, جھولیاں بھر کے لے جاؤ اور جھولیاں بھر کے لے جاؤ. دنیا میں رہتے ہوئے جنت لے جاؤ. دنیا میں رہتے ہوئے جنت لے جاؤ. جنت لینے کے لیے موت کی شرط بھی نہیں ہے یہاں.